नाज़रीन आदाब। माजिद रशीद आपका इस्तकबाल करता है। शुमाली हिंद में उर्दू 1700 ईस्वी ता 1857 ईस्वी। शुमाली हिंद में 1700 ईस्वी तक रेख्ता की शक्ल में खड़ी बोली का अदबी इर्तिका हो चुका था, लेकिन ब्रिज बादशाह की अदबी हैसियत अभी तक मुसल्लम थी। शाहजहाँ की आगरे से दहली वापसी 1648 ईस्वी के बाद मुमकिन है ज़ुबान दहली को और महमीज मिलती अगर औरंगज़ेब 1782 ईस्वी के करीब दक्कन जाकर वहीं का ना हो रहता। दर हकीकत शाहजहाँ आबाद अभी मुकम्मल तौर पर अदबी व लिसानी मरकज़ बनने भी नहीं पाया था कि औरंगाबाद आबाद हो गया। 1686 ईस्वी और 1687 ईस्वी में औरंगज़ेब की फतह बीजापुर और गोलकंडा के बाद शुमाल और दक्कन के तहजीबी बाब फिर खुल गए। इस ज़माने में शौरा अदबा उदबा और अहले इल्म की जिस कदर आमद व रिफत दहली और दक्कन के दरमियान रही है, उसकी नज़ीर किसी और ज़माने में नहीं मिलती। 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब हुक्मरानी की एक तवील मुद्दत ख़त्म करने के बाद राही मुल्क कदम होता है। बादशाहत फिर लाल किला और दहली को लौट आती है। उस वक्त ज़ुबान दहली तख्लीक के लिए तैयार थी, लोग फ़ारसी से उदब चुके थे। इसी ज़माने में 1720 ईस्वी वली का दीवान दहली पहुंचा तो वहाँ के कूचा व बाज़ार में एक हलचल सी मच गई। जोश ततबा में दहली के शौरा ने न सिर्फ वली के उसलूब शेर की पैरवी की, बल्कि अक्सर वली की ज़ुबान के ऐसे मतरूक अल्फाज तक इस्तेमाल कर गए जो बमवाफिक मुहावराए शाहजहाँ आबाद न थे। मसलन कम अज़ कम एक शायर ने दक्कनी उर्दू के कलीदी लफ्ज़ निको हरफ़े तख़सीस को अपनी गज़लों में जगह दी, जिससे ज़ुबान दहली बिल्कुल नाआशना थी, इसलिए कि दक्कनी में ये मराठी से मुस्तआर आया है। क्यों सोहबते बदा में निको रोए बैठ कर, बदले है तौर गम सती यकरू का जी घटा, मुझको वाइज निको नसीहत कर, यार जिससे मिले तबाओ वफन यकरू। शुमाली हिंद के पहले साहिब दीवान शायर जमील जालबी के मुताबिक शाह मुबारक आबरू ना के नवाब सदरुद्दीन फाइज वो 18वीं सदी के आगाज़ की ज़ुबान दहली के पहले नुमाइंदे हैं। इससे कबल जिन शौरा की ज़ुबान से हमने बहस की है, मोहम्मद अफजल और रोशन अली, उनका ताल्लुक़ नवाई दहली से था। एक का नारनौल हरियाणा और दूसरे का सहारनपुर से, इसीलिए उनकी ज़ुबान गैर मुतय्यन और गैर मुअय्यारी है। लेकिन आबरू की ज़ुबान के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि वो दहली सिम दहलवी है। हर चंद ये ज़ुबान शायरी की ज़ुबान है जो बोल चाल की ज़ुबान से काफ़ी मुख्तलिफ होती है, लेकिन तमाम ज़ुबानों के अहद बाद इर्तिका की दास्तान की बुनियाद बहरहाल उनका तहरीरी अदब ही होता है। जमील जालवी का यह ख्याल कि आबरू की ज़ुबान और दक्कनी उर्दू में बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क नहीं, सही नहीं। अगर दक्कनी उर्दू से उनकी मुराद वली की ज़ुबान है तो उनका ये बयान किसी हद तक सही है, लेकिन अगर इससे मुराद मोहम्मद कली कुतुब शाह और नुसरती की ज़ुबान है तो दोनों के मुहावरे और कवायद में उसी कदर फ़र्क हैं जिस कदर किसी ज़ुबान के इर्तिका के 300 साल में होना चाहिए। औरंगाबादी उर्दू खुसूसन वली और सिराज की ज़ुबान तो दर हकीकत आलमगीर के अहद की शाहजहाँ आबादी ही की एक शक्ल है, जिसमें वजी और नुसरती की ज़ुबान की सिर्फ वाक़ियात मिल जाती है। 18वीं सदी के निसब अव्वल की ज़ुबान जिसके आबरू पहले नुमाइंदे हैं, उस सदी के निसब दोम की ज़ुबान दहली और दक्कनी उर्दू के औरंगाबादी रूप के दरमियान की कड़ी कही जा सकती है। हस्बिल उसकी लिसानी खसूसियात हैं, सोतियाती खसूसियात, तख़फ़ीफ़ मुस्वता उसकी भी खसूसियत है, लेकिन इस हद तक नहीं जिस हद तक हम दक्कनी उर्दू में मुताला करते हैं। इसी निस्बत से इसमें मुशद्दद अल्फाज भी इस कसरत से नहीं मिलते जिस कदर मोहम्मद कुली कुतुब शाह वजही नुसरती या शुमाल में रोशन अली की ज़ुबान में पाए जाते हैं। 150 साल तक यानी 1504 ता 1648 आगरा दारुल सल्तनत रहने की वजह से उर्दू में तख़फ़ीफ़ मुस्वता और नतीजतन मुशद्दद अल्फाज के इस्तेमाल में कमी आ जाती है। नवदार अल्फाज यानी 1751 ईस्वी में खाना आरजू का जो रद्द अमल हरियाणवी अब्दुल वासे हांसवी के तलफ़ुज़ के खिलाफ मिलता है, वो उसी की निशानदही करता है। ताहम तख़फ़ीफ़ मुस्वता की खासी मिसालें इस अहद के शौरा व मुसन्निफ़ीन के यहाँ मिल जाती हैं। नंबर 1 चंदनी, चांदनी, दफ, ये जगह। इस अहद के दीगर तमाम मुसन्निफ़ीन यहाँ जागा है, चंदने, गुल, सूरज, दफ, चुट, चोट, तू। नंबर 2 इसके बरक्स मुख्तसर मुस्वतों को तवील मुस्वतों में बदल देने का रुझान भी जारी रहा है। जागा, फेर, नाही, भाती, पाती, लोहो, राखना, हाँसी, बात, फांदा, फांटा, लागा, माटी लफ्ज़ दक्कनी उर्दू से लेकर 18वीं सदी के तमाम मुसन्निफ़ीन के यहाँ इसी तलफ़ुज़ के साथ मिलता है। उसका मिट्टी तलफ़ुज़
بہت بعد کا ہے. آنکھیاں سبزی یہ پشت لب کی تری آنکھیاں سوں دیکھ. دیوان زادہ میں حاتم نے یہ مصرع بدل کر یوں کر دیا ہے: سبزے میں پشت لب کے تیرے عکس رنگ پا. مصوتوں کو انفیانے کا رجحان اب تک بہت عام تھا. لچھمی منا کرنا کوں دا نے سے تو دا وغیرہ وغیرہ تقریباً سب مصنفین کے یہاں سانو آنگیں تیں پریں مرنا پہلیاں کونچ پیسینے نانچ ہونا تیریں میریں سپنا جامع اعداد میں بھی یہ انفیت ملتی ہے. کربل کتھا میں یہ اعداد آئے ہیں: 11، 12، 13، 17، 18. تلفظ کی خصوصیت ہے ان میں غنہ ہائے مخفی. نمبر 4، اس کے برعکس گناہ کو حذف کر دینے کی مثالیں بھی اس عہد میں مل جاتی ہیں. یہ خصوصیت دکنی اردو میں بھی پائی جاتی ہے. نیند کیچی مگانا کوا لیڈی ماں کہ یہاں بھی باغ و بہار میں ماں باپ ہے. مہندی مندنا. اس کے بعد نمبر 5، ساکن کو متحرک بنا دینا. یہ رجحان روشن علی جیسے قصبیاتی شاعروں کی حد تک تو نہیں، لیکن فصحائے دہلی بھی عوامی تلفظ کے دباؤ پر اس سے نہیں بچ سکے ہیں. نبزا نظرہ دل کو نظرہ کرو تب اس اوپر نظر کرو. گرما نینا رینا حسن. نمبر 6، متحرک کو ساکن بنانے کی خصوصیات پنجاب میں عام ہے. اس کی چھوٹ کبھی کبھی مرزا یعنی دہلی تک پہنچ جاتی ہے. مرض اب تک یہ مرض عشق کا پایا نہیں ہنوز. پلک ہرن کرن. درمیانی اور نفسی کو حذف کر دینا دکنی اردو کی عام خصوصیت رہی ہے. دہلی اور اس کے نواح کی بولیوں میں بھی تلفظ کا یہ عمل شدت سے ملتا ہے جو بول چال کی اردو میں آج بھی موجود ہے. قدمائے دہلی اسے شعر میں بھی باندھ دیتے ہیں. نہیں حاتم ناجی بلکہ تمام شعرائے متقدمین اور فضلی اور عیسوی خاں کے یہاں یہ تلفظ موجود ہے. راک کاچن پنکھڑی تجھ مجھ سانج. اس کا الٹا رجحان یعنی ہائے مخلوط کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے جیسا کہ ہم دکنی اردو میں دیکھتے آئے ہیں. یہ پنجابی ہریانوی اور برج بولیوں کی بھی خصوصیت ہے. گھیوں بگھولے تڑپنا چھلیا پھرگنا جھوٹ جھوٹا ہوں کولا یعنی کل دف یعنی بھابھی دھوکھا ہوٹ بیک مچلقہ بھل. نمبر 9، دکنی اردو میں قاف کا تلفظ خے کیا جاتا ہے. یہ خصوصیت شمالی ہند کی قدیم و جدید اردو زبان میں گاہ مل جاتی ہے. مذاق یعنی مذاق کے لیے مذاق کہا جاتا تھا. عاشق ستانے کو سمجھتا ہے کیا مذاق. آبرو دہلی اور اس کے نواح میں عوام آج بھی وقت صندوق بندوق اور الفاق یعنی اتفاق یعنی اتفاق بولتے ہیں. نمبر 10، عربیت کے زیر اثر کبھی کبھی کیف کا تلفظ قاف بھی کر لیا جاتا ہے. گاہک جو اس بازار میں کے ہیں. دہلی کی کرخنداری اور عوامی بولی میں کبوتر کو قبوتر کہہ لیتے ہیں. نمبر 11، ڑے پر ڈال کو ترجیح. برج بھاشا کے زیر اثر اردو کا صوتی سفر ڈال سے ڑے اور رے کی جانب ہوا ہے. جیسے ٹھوڑی سے ٹھوڑی، گڈی سے گاڑی، گڈھا سے گھڑا، فلواڑی سے فلواری اور کروڑ سے کروڑ. لیکن قدیم اردو میں ڈال کی نمایاں حیثیت قائم تھی. خاڑ یعنی کاڑ، بڑھاونا یعنی بڑھانا. نوا بڑھائی بڑھیا بوڑھا بڑھاؤں بڑسن پاڑھا ڈھیوڑی ماڑھی. رے کا رے میں تبدیل ہو جانا. جھری لال بادل کی تجھ جھری ہے یاد فائز. صرفی خصوصیات جنس تذکیر و تانیث کے نقطۂ نظر سے اس عہد کی اردو موجودہ اردو سے حسب ذیل الفاظ میں مختلف ہے. مذکر بہار جان. یہ لفظ دکنی اردو سے مسلسل مذکر استعمال کیا گیا ہے. دکنی اردو میں اس کا مترادف روح بھی کلمات الحقائق میں مذکر
استعمال ہوا ہے۔ سوگند غرض اصل آیات راہ وہی پرواز کمر سیر شاہ۔ تعداد اردو میں مختلف حالتوں میں جمع کے لیے مختلف علامتیں لگائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم تبدیلیاں وہ ہیں جو جمع کی حالت میں حرف رابط آنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مذکر اسماء میں جمع کے لیے آخر میں ون پڑھا دیا جاتا ہے۔ جمع کی یہ شکل 18ویں صدی میں ابتدا سے زبان میں رائج نظر آتی ہے۔ یہ کھڑی بولی کی معیاری شکل ہے جس کا بھرپور استعمال ہمیں روشن علی کے عاشورنامہ میں ملتا ہے جو 1688 عیسوی کی تصنیف ہے۔ اس دور کے شعراء و مصنفین نے ہریانوی آ کی علامت جمع کے ساتھ ساتھ اس کا بکثرت استعمال کیا ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف یا ہے ہوتی ہے۔ حرف ربط آنے سے جمع میں ان کا الف یا ہے گر جاتا ہے، جیسے لڑکا سے لڑکوں، پردہ سے پردوں۔ جمع مونس کا آ یا ای بھی وہاں سے بدل جاتا ہے، جیسے لڑکیوں نے، دھوبنوں نے۔ جن الفاظ کے آخر میں واو ہوتی ہے خواہ وہ مذکر ہو یا مونس، حرف رابط کے آنے سے ان کی جمع دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوتی ہے، یعنی آخر میں وہاں بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے جوروں، آرزوں، ہندووں۔ 18ویں صدی سے وہاں کی جمع کی مثالیں بکثرت ملتی ہے، جیسے آنکھیوں، رکیبوں، آرزوں، محبتوں، دشمنوں، چھاتیوں کے کواڑ، کاندھوں، گردنوں۔ شاہ حاتم کے دیوان قدیم میں وہاں کی جمع پر مشتمل قافیہ میں ایک مکمل غزل موجود ہے جس کا مطلب صاف ہے۔ 1728 سے 29 سنہ سے قبل جو حاتم کے دیوان قدیم کی تکمیل کی تاریخ ہے، دہلی کا شاعر وہ کی جمع کا عام طور پر استعمال کرنے لگا تھا۔ دل کیا ٹکڑے نین آبرو کے تلواروں سیتی، کیوں اڑے تھا جا کے یہ ہوشیار میں خواروں سیتی۔ دیگر قوافی یہ ہیں خاروں، چاروں، ماروں، یاروں اور ایک اور غزل کے قافیے نگاہوں، راہوں، شاہوں، آہوں اور گناہوں میں ایک دوسری غزل میں آنکھیوں، رکیبوں کے ساتھ ساتھ مفرد طور پر غزالاں، عاشقاں اور زلفاں غالباً فارسی کے زیر اثر یا دکنی اردو کی لسانی روایات کے مطابق استعمال کیا گیا ہے۔ ایک دوسری غزل میں فوجاں اور کمانہ کے ساتھ ہندی بھواں استعمال کیا ہے کہ وہاں کی جمع کس طرح آ کی جگہ 18ویں صدی کے نصف اول میں لے رہی تھی۔ اس کا بہترین مظہر حاتم کے دیوان زادہ 1755 عیسوی کی صلاحیتیں ہیں۔ دیوان قدیم 1728-29 کی غزل کے ایک مصرے کی اصلاح اس طرح کی گئی ہے: دیوان قدیم، شوق کی اکھیاں گلابی آج ہیں مثل شراب۔ دیوان زادہ، شوق کی آنکھیں گلاب آج ہیں مثل شراب۔ ایک دوسری غزل میں انجھوؤں کو بدل کر آنسو کر دیا ہے۔ مزید الفاظ: خطروں، حاتم قدیم، عاشقوں۔ ایک ہی قدیم غزل میں چشموں اور بھوؤں۔ شعر کی زبان عموماً روایت پسند ہوتی ہے۔ پھر دہلی کے متقدمین شعراء کے سروں پر ولی کاہے کا سوار تھا، لیکن اسی عہد کے نثر نگار فضلی نے کربل کتھا کی زبان میں اس بات کا مکمل ثبوت دیا ہے کہ اردو کی مسلم جمع کا قاعدہ کاہے ہے، نہ کہ آ کی علامت کا ہے۔ فضلی کے یہاں صرف 2 ہندی نژاد الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع آ کی علامت سے بنائی گئی ہے: اونٹاں اور گھواں۔ ان کے برعکس فضلی کا صیغۂ جمع ہمیشہ وہاں کا ہوتا ہے: رخساروں 47، جنوں 47، مصیبتوں 47، آنکھوں 48، فرزندوں 49، دشمنوں 51، یتیموں 126، گھروں 47، لڑکوں 60، اصحابوں جمع جو بار بار آیا ہے 62، مردوں 65، عورتوں مومنوں 67۔ ان الفاظ میں ہندی، فارسی یا عربی الفاظ کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، جیسا کہ بعض اس دور کے شعراء کے یہاں مل جاتی ہے۔ قصہ مہر افروز و دلبر میں جمع کی بیشتر شکلیں وہاں سے مرکب ہیں، البتہ ایک آدھ آں کی جیسے بھواں اور برج بھاشا کے تتبع میں ایک آدھا نون کی بھی مل جاتی ہیں، جیسے انکھن، آنکھوں۔ وہاں کی جمع کی بعض مثالیں: بادشاہوں، امیروں، پتلیوں، جھولوں، پاؤں، نادانوں، محلوں، خواروں، درختوں، پھلوں، پھولوں، پریوں، نصیبوں، دیوؤں، بنگلوں، پیاروں، بھالوں، بھاکروں، حوضوں، ناکاروں۔ ان میں ہندی، فارسی یا عربی الفاظ کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔
فائز کی زبان کے سلسلے میں مسعود حسین رضوی نے یہ خیال ظاہر کیا ہے۔ فارسی اور عربی لفظوں کی جمع فارسی قاعدے کے مطابق بغیر فارسی ترکیب کے بھی استعمال کی گئی ہے، مثلاً زلفیٰ، حورا، نظرہ، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہندی لفظوں کی جمع اکثر فارسی قاعدے کے مطابق بنائی گئی ہے۔ میرے خیال میں یہ لسانی توجیہ صحیح نہیں۔ دراصل آ کی جمع کا قاعدہ فارسی تک محدود نہیں، یہ پنجابی اور ہریانوی تک میں رائج ہے، اور اس کا رشتہ قدیم پراکرت سے ملتا ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ اس اعتبار سے فارسی اور ہندوستان کی مذکورہ بالا بولیوں میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ دکن کے بعض محققین نے بھی ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کی تفصیلات پیش نظر نہ ہونے کی وجہ سے اسی قسم کا اظہار خیال کیا ہے، حالانکہ جمع کی علامت آ کی تفصیل ہند آریائی زبان کے ایک ماہر نے یہ بتائی ہے۔ اے آ مذکر الف زبر آ خاتمے والے الفاظ کے ساتھ جب جمع میں حالات کی جمع آتی ہے تو آخری الف مدہ نون گنا آ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سنسکرتی مسودے کے خاتمے والے الفاظ کے ساتھ حالت اضافی کی جمع میں حالت کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ پراکرت میں آنٹم بنتا ہے۔ پراکرتوں میں حالت اضافی کی علامت کا استعمال دوسری حالتوں میں بھی کیا جاتا تھا۔ اب برہنش کے زمانے میں حالت اضافی کا استعمال دوسری حالتوں میں زیادہ ہونے لگا۔ سنسکرت کی حالت اضافی کی جمع کے لاحقے کو جدید ہند آریائی کی حالت کی جمع میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ دکنی میں حالت فاعلی کے علاوہ دوسری حالتوں میں کی علامتوں کی جمع میں حالت اضافی کی جمع کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ سنسکرت آم یا آنام پراکرتوں میں آنٹم بنتا ہے اور ہندی میں آنٹم اوں یا اوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ کچھ بولیوں میں یہ آنٹم آ میں تبدیل ہوتا ہے۔ دوسری الفاظ میں اردو کے وہاں اوں اور آ جمع کی دونوں علامتوں کا ماخذ پراکرت کا آنٹم ہے۔ مختلف بولیوں نے مختلف علامتوں کو اپنا لیا۔ دکنی، ہریانوی اور پنجابی میں یہ آ کی شکل میں ہے۔ قدیم اردو میں 18ویں صدی کے وسط تک اس کی دونوں شکلیں رائج رہی۔ بالآخر کھڑی بولی کے اوں آ وہاں کی فتح ہوتی ہے اور اس صدی کے آخر تک آ کی شکل اردو سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آ کے رجحان کو فارسی سے بھی تبدیلی ملی ہوگی، جبکہ بعض شعراء نے اکثر فارسی اصل الفاظ کی جمع میں یہی علامت استعمال کی ہے۔ لگا ہے جان لباں کو میرے دہن تجھ بن آبرو، لیکن اس بارے میں کوئی قلیہ نہیں بنایا جا سکتا۔ فارسی تراکیب میں تو یقیناً یہ فارسی کے زیر اثر کہی جائے گی، لیکن فارسی کے مفرد الفاظ میں آ کی جمع کا ماخذ فارسی بھی کہا جا سکتا ہے اور ہندی بھی۔ مثلاً محاتم کے قدیم دیوان میں زلفاں بھی ملتا ہے اور زلفوں بھی۔ زنجیر زلفاں کی ترکیب بھی ملتی ہے۔ فائز کا ایک مصرع ہے: بھواں تیری شمشیر و زلفاں کمند۔ یہاں یہ بتانا مشکل ہے کہ زلفاں میں آ علامت جمع فارسی کی ہے یا ہندی کی۔ آ کی جمع مذکورہ بالا سطور سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آ کی جمع دکنی اردو کا غالب نمایاں طریقہ جمع ہے۔ 18ویں صدی کے نصف اول میں ابتدا میں آبرو، فائز، حاتم وغیرہ نے وہاں کی جمع کے ساتھ اسے بھی بکثرت استعمال کیا ہے۔ بھواں دھا آہ دف، زلفاں دھا آہ لٹا دف، ہونٹا ہاتاں باتاں دانتاں آنکھیاں کی ردیف میں آبرو کے دیوان میں 4 غزلیں ہیں۔ انجواں ان شاعراء کے برعکس اس عہد کے نثر نگاروں فضلی اور عیسوی خان نے آ کی جمع کو صرف گاہ استعمال کیا ہے۔ کربل کتھا میں صرف حاضراں اور گاوانے بے شمار میں گھاؤ کی جمع لکھی ہے۔ قصہ مہر افروز دلبر میں صرف بھواں ملتی ہے۔ رفتہ رفتہ شعراء بھی اسے بموافق محاورہ شاہجہاں آباد نہ سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے لگے۔ چنانچہ سودا میر کے یہاں اس کا استعمال باقیات کے طور پر صرف فارسی اسمائی یا صفات، ضمائر اور حروف میں جھلک آتا ہے۔ جفائیں دیکھ لیاں بے وفایاں دیکھیں میر، اس چرخ نے کیا میں ہیں ہم سے بہت ادائیں میر، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں میر، روتے گزراتیاں ہیں ہمیں راتیں ساریاں میر، اسمائی ضمیر۔ 18ویں صدی کے نصف اول میں ولی کے اسلوب سخن کے زیر اثر دہلی کے شعراء اسمائی ضمیر کے استعمال میں بھی زیادہ محتاط نہیں دکھائی دیتے، لیکن یہ صورتحال زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہی اور بہت جلد اس صدی کے نصف آخر سے ان میں استحکام آتا گیا۔
اس صدی کے نصف اول کے ضمائر کی جدول اس طور پر تیار کی جا سکتی: ضمیر متکلم واحد جمع فاعلی حالت میں ہم واحد اور جمع ہم واحد، مفعولی حالت مجھ ہم جمع ہم ہمن ہمنا، اضافی حالت میرا میرا رے ہمن ہمارو مجھ واحد، تشریحات: مجھ یعنی میرے، مجھ دل کو بہت ہے امید، مجھ آشیانے نے کہا، ہمن ہم کہ جس کی نگاہ کے بندے ہیں ہمن، دوری نہ کرو ہمن سے اس حد، ہمن ہمارے ایک دم مہر کرمن حق میں، ہمنا ہم بولتا تھا ہمنا سی، ہمارو ہمارے کی جماعت بس قائم رکھو حکم ہماروں کو، نہایت شاذ استعمال ہے جو کسی اور جگہ نہیں ملتا، ہم میں کے لیے موجودہ اردو کی طرح اس دور میں بھی پایا جاتا ہے، ہم ہمارے محبت میں اگر ہم پاس آؤ گے تو کیا ہوگا۔ 18ویں صدی کے نصف آخر میں نصف اول کی دو ضمائر متروک ہو جاتی ہیں، ہمن اور ہمنا، ان کی جگہ جدید شکلیں ہم اور ہمارا کلی طور پر لے لیتے ہیں۔ ضمیر حاضر اس میں فاعلی حالت تو تیں تم تمن واحد کے لیے اور جمع کے لیے تم، مفعولی حالت تجھ تم تمنا جمع کے واحد کے لیے اور جمع کے لیے تم تمن، اضافی حالت تیرا رے یہ واحد کے لیے اور تمہارا رے جمع کے لیے، تمہارا رے تمن تجھ، اضافی حالت واحد کے لیے، تشریحات: تم تو کی یہ عنفی شکل 18ویں صدی کے نصف آخر میں متروک ہوتی گئی ہے، قائم عیسوی فضلی اور تحسین کے یہاں خال ملتی ہے، تو یہ ضمیر متکلم اس دور میں کمتر پائی جاتی ہے لیکن موجود ہے، فضلی کے علاوہ دیگر تمام شعراء و مصنفین کے یہاں، مثلا عیسوی خان کے یہاں مسلسل اور سودا اور میر کے یہاں خال ملتی ہے، تائیں اس میں کر دیا سودا نوٹ اپنی قواعد تک اسے متکلم اسماء ضمیر میں شامل کیا ہے، اس نوٹ کے ساتھ کہ اب یہ اردو میں متروک ہے، تمن تم کو تمہیں یہ نصیحت، تمن ہماری ہے فائز، تم تمہارا فائز، تمہاروں ہماروں کی طرح صرف کربل کتھا میں آئی ہے، تمن تیرے، تمن پاس، تجھ حکم، تجھ لباں، تجھ قد، تجھ لب، تجھ پاس، تجھ آنکھیاں، تمنا، جمع غائب واحد کے لیے وہ ان نے وہ او حالت فاعلی اور جمع کے لیے وہ وے حالت مفعولی، اس انہوں ان وسے واحد کے لیے حالت مفعولی میں اور جمع انہوں ون تین، حالت اضافی اس کا دس کا تس کا ان کا جمع، جے وہ جمع وے وہ جمع کی یہ ضمیر حاتم فائز عیسوی تحسین سودا میر سب کے یہاں ملتی ہے، وے کا کام سر انجام پائے، وس یعنی اس فضلی عیسوی اور مراسی ریختہ میں ملتا ہے، دہلی کی بولی کا عوامی تلفظ ہے، وسے اس سے، عیسوی خان ان نے بھی ہنس دیا، تس کی اس کی، تس کی دعا سے تیری اولاد بھی ہوگی اور جیو گی بھی، تن سبھوں کو سرکار سے بادلہ یوش پوش کر دیو، ضمیر موصولہ واحد کے لیے فاعلی حالت میں آئے گا جو اور جمع کے لیے بھی جو آئے گا، مفعولی حالت جن تعظیماً واحد کے لیے آئے گا اور جنہوں جنہیں جمع کے لیے آئے گا، اضافی حالت جس کا واحد کے لیے اور جن کا جمع کے لیے، اسی طرح جس کی واحد کے لیے اور جن کی جمع کے لیے، تشریحات: جن بغیر نے فاعلی، جن کیا مراسی ریختہ، جن سکھایا ضمائر استفہامیہ، حالت فاعلی واحد کے لیے کون آئے گا اور جمع کے لیے بھی کون آئے گا، حالت مفعولی کس کن اور جمع کے لیے کن، حالت اضافی کس کا کن کا، ضمائر تنکر، مفعولی حالت میں کسی کے ساتھ کسو کا استعمال قابل توجہ ہے، یہ مسلسل آیا ہے، فضلی عیسوی خان تا میر اور غالب سب نے استعمال کیا ہے، کسو پر نہ کیا، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا، ضمیر اشارہ قریب، حالت فاعلی کے لیے واحد یہ یو، جمع کے لیے یہ یا یہ آئے گا، حالت مفعولی اس ان اور جمع کے لیے ان انہوں اسے انہیں اور انہیں، حالت اضافی اس کا ان کا اور جمع کے لیے ان کا، یہ جمع یہ بھی روتے ہیں، یہ یور خسار کے مطلع نور پر،
यो देख। ज़मीर इशारा बैत वाहिद के लिए हालत फ़ाइली में वो वू ऊ आएगा और जमा के लिए वो वे वू आएगा। हालत मफ़ऊली उस विस उन विन उन्हू उना उन इन्हू वे जमा वो वे काम अंजाम पाए, लेकिन फजली के यहाँ नहीं मिलता। इसके बाद सोदा और मयर के फिर मौजूद हैं। उना उन जमा उना भी एक थी। विस उस विस से कहती है। उन्हा उन्हों ताज़ीमन उस मैंने कहा उन्हों से। अफ़आल मुसद्दर मौजूदा उर्दू में अलामत मुसद्दर ना है, लेकिन कदीम उर्दू और 18वीं सदी तक की उर्दू में बाज़ दीगर तरीक़ों से भी मुसद्दर की तश्कील होती थी। ऐसे मादे जो मुस्बतों पर ख़त्म होते हैं अक्सर ना से कबल उनमें एक वाव का इजाफ़ा कर दिया जाता था। मसलन जाओना, पियोना, खाओना, गावना, आवना। 18वीं सदी के निसब आखिर में ये शक्लें गायब हो जाती हैं। मुसद्दर का ना अक्सर अनफी शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। मारना, निकालना, हालिया तमाम। मौयारी उर्दू में ये मादे के आखिर में लगाने से बनता है, लेकिन 18वीं सदी तक की उर्दू में ता से कबल एक वाव का इजाफा भी कर दिया जाता था। पावता, रोता, जलावता। हालिया तमाम के जमा मौनी सीगे में चंद शक्लें इस लिहाज से काबिल तवज्जो हैं कि मौजूदा उर्दू में वो मतरूक हो चुकी हैं। मसलन मादा जा और बोल से जाते, जावते, जावतियाँ, बोलतियाँ, बोलतियाँ, रोतियाँ, कहतियाँ, जातियाँ, हिलतियाँ, भागतियाँ, देखियाँ, जलतियाँ, आइयाँ, चलियाँ, देखियाँ, आतियाँ। माजी मुतल्लक मौजूदा उर्दू में माजी मुतल्लक की तश्कील के लिए मादे में कर दिया अलफ का इजाफा कर दिया जाता है, माफ़ कीजिएगा। 18वीं सदी में खड़ी बोली की ये शक्ल इब्तदा से मुस्तमिल रही है। दखनी उर्दू में माजी मुतल्लक या के इजाफे से बनता है, जो नवाहे दहली की बोलियों में हरियाणवी की खसूसियत है। शुमाली हिंद की उर्दू में उसकी मिसालें सिर्फ इस्माइल अमरोही की उर्दू की 2 कदीम मसनवियाँ में मिलती हैं। भरिया, पढ़िया, कहिया, मिलिया, देखिया, रहिया। लेकिन इस्माइल की ज़ुबान में दखनी उर्दू की पट काफ़ी मिल जाती है, इसलिए उसकी उम्र का बड़ा हिस्सा आलमगीर के अहद में नवाहे औरंगाबाद में गुजरा था, माफ़ कीजिएगा। वो शुमाली हिंद का वाहिद मुसन्निफ़ है जो दखनी उर्दू की तखसीसी को भी इस्तेमाल कर जाता है। इसके यहाँ दखनी उर्दू की ये शक्लें भी मिल जाती हैं, जैसे पाइया, आइया, लाइया। वो वाहिद मुसन्निफ़ है जो इमदादी अफ़आल के तौर पर अथा, था और थे को इस्तेमाल करता है। शुमाली हिंद के 18वीं सदी की उर्दू में ये नापायद है, हालांकि आशुनामा में उनका इस्तेमाल पाया जाता है। सिगाए अम्र में ख़ास इख्तलाफ वाव के इजाफे का है जो मादा का ख़ात्मा मसवते पर हो, जैसे बुलाऊं नहीं। एक और खुसूसियत यह है कि अमर का ताज़ीमी सीग़े आइए वगैरह आपके अलावा ते तू के साथ भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कल तियाँ न आइए, ती तब आइए। इसी तरह अगर मादा का खात्मा मसवते पर हो तो उसके आखिर में यो और मसवते पर हो तो आखिर में यो लगा दिया जाता है। मिलियो, कहियो, जियो, दीजियो, हो ये के बजाय करबल कथा गाली मुस्तअमल रहा है। नखड़े हो चाहिए, ख्वाबाने दिल आज़ार के पास गालिब। इन अफ़ाल की मुख्तसर शक्लें भी मुस्तअमिल रही हैं। दीजिए, कीजिए, मज़ारे। मुतादिल शक्लों के अलावा वाव के इजाफे से भी राइज रही हैं। होवे, देवे, छुपावे, लियोए। उर्दू में सीगाए हाल की अलामत मुख्तलिफ ताकि मुख्तलिफ शक्लें हैं। इस एतबार से उर्दू खड़ी हरियाणवी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ सू सा सू के हेर फेर से हाल बनता है। हाल की ये शक्ल उर्दू ने अपने इर्तिका में कभी नहीं अपनाई। इस दखनी उर्दू के सीन से मुरक्कब मुस्तकबिल से खल्त मलत नहीं करना चाहिए। मुस्तकबिल इस दौर की उर्दू में मुस्तकबिल की सबसे दिलचस्प शक्ल जमा मोनस में मिलती है, जहाँ दीगर ज़बानों की तरह अलामत मुस्तकबिल भी इसी के मुताबिक आती है। हम बगैर तेरे दुनिया में क्यों कर फिरेंगे गया, बगैर तेरे दीदार के क्यों कर ज़िंदगी करें गया। गया की ये शक्ल करबल कथा से मखसूस है। मुस्तकबिल के सीगे मज़ारे के मानिद वाव ज़ायदा के साथ भी आते हैं। बतलावेगी, जियोगी, हेवेगा, जावेंगी, आवेगी,
मुस्तकबिल की अलामत गा से कभी कभी ज़माना हाल का भी काम किया जाता है। ये आमतौर पर इमदादी अफ़ाल के आगे लगा दिया जाता है, जैसे हम जाते हैं घर के अपने, हम जाते हैंगे अपने घर, आगे जाता हूँगा। फ़ेल की ये शक्ल मीर तकी मीर बल्कि उनके बाद तक मौयारी समझी जाती थी, अब बाज़ इलाकों में सिर्फ बोलचाल में रह गई है। पिल्टीस ने अपनी कवायद तक में उसका जिक्र किया है और बताया है कि है के मुकाबले में हैगा में ज़्यादा जोर आता है, जोरावर ताकीद पाई जाती है। माजी मुतल्लक सबसे काबिल तवज्जो शक्ल जमा मोनस की है, जहाँ फेल दीगर ज़बानों की तरह फ़ाइल के मुताबिक आता है। कई औरतें निकलियाँ खेमों से बाहर भागियाँ। मीर तकी मीर ने तो इस कवायदी शक्ल को रदी बनाकर एक गज़ल लिखी है। बारहा वादों की रातें आइयाँ, तालू ने सुबह कर दिखलाइयाँ, इश्क में एजियाँ सबसे पाइयाँ, रह गए आंसू तो आँखियाँ आइयाँ, उस मज़ा बरहम ज़दा ने बारहा आशिकों में बर्चियाँ चलवाइयाँ। इस गज़ल के मज़ीद कवाफ़ी ये हैं: मरझाइयाँ झमकाइयाँ, ठहराइयाँ खाइयाँ, बतलाइयाँ दिलवाइयाँ। नूल किशोर। 19वीं सदी आते आते ये सीगा मतरूक हो जाता है और उनके बजाय आइयाँ दिखलाइयाँ चलवाइयाँ वगैरह मुस्तनद माने जाने लगे। मुतल्लिक फ़ेल उस दौर के हसब ज़ेल मुतल्लिक फ़ेल खुसूसियत रखते हैं। या गम बहुत है, या तहाँ तहाँ ये रही थी, इधर इधर न इधर गुज़र किया, जिधर तिधर फिरते तो हो जिधर तिधर, वो ही निदाए इलाही हुई, इधर तुधर जिधर देखता तिधर तेरा ही रूठा। फिर कुलह तो निया तय न आइए, कुलह तो तय न आइए, आगू आगे आगू उसके एक हौज है, आंगू तब आंगू तो रोपे लिटते जाते थे, तुरंत निपट बहुत एक बाग निपट खूबी का तैयार किया, धक जाके उसकी बाह को पकड़ा, नहीं शहर दिल्ली में सानी अब नहीं का इस्तेमाल कमतर रहा है। हमेश आरज़ू मंद मर्ग का था, अब लग तू कहाँ था, जब और जिद तेरे बेटा होए, तो लो तब तक तोलो उस औरत ने कहा, किधो कभी उन्होंने कदो नहीं देखे थे, कद कब शहर बीच कद है ईदो और शादी ना मालूम होती थी, एता यानी इतना बादशाहज़ादा एता खूबसूरत है, तली तो ले उस पानी के तली, सामने ही पहाड़ के ऊपर हरूफ सी से दफ सीती, सर हाथ धर क्यों करना रू, दो हाथ बैठी तुझ सीती, सू उस हाथ सू से ते से ने क्या है फता हमने, लग जब लग तू मुझे मारे, लू ला तब लूं यानी तक, कू कसरत से दीवाने आबरू दीवाने हातिम में पाया जाता है। दीवाने फाइज और किस्सा महर अफरोज दिलबर में इस्तेमाल हुआ है। किस्सा महर अफरोज दिलबर में को और कुम दोनों शक्लें मिलती हैं, के को और उस सो दागर के रुखसत करता के किस्से से मखसूस है, बार बार आया है, ब्रिज का लफ्ज़ है, मुँह में दिल मुँह मेरे, मुने में भी दीवाने फाइज में अक्सर गैर नफसी भी के तौर पर आता है। लियाँ तक पर नाज की गोश्त लियाँ है, इसका इस्तेमाल किस्सा के अलावा और कहीं नहीं मिलता। बोली का लफ्ज़ है। नहवी खुसूसियात 18वीं सदी की उर्दू का बेशतर मवाद शायरी पर मुश्तमिल है। आबरू हातिम फाइज से लेकर सौदा व मीर तक बेइंतहा और बेशबहा शायरी सरमाया जमा हो गया है। लेकिन एक तो शेर की ज़ुबान महदूद और मखसूस होती है, दूसरे नहवी साख्त के एतबार से इसमें अल्फाज की तरतीब ज़रूरत शेरी के एतबार से उलट पलट की जा सकती है। जहाँ तक इस सदी की नसर का सरमाया है, हमारे पेश नज़र 4 अहम तसनीफ़ात रही हैं।
नंबर 1, फजली की करबल कथा, ईसवी खां का किस्सा महर अफरोज दिलबर, तहसीन की नौतर्ज मरसा और मीर अमन की बागो बहार। इनमें करबल कथा एक आज़ाद तर्जमे और तलखीस की हैसियत रखती है, इसलिए उसके जुमलों में अल्फाज की तरतीब पर फारसी की नहवी साख्त का गहरा असर मिलता है। नागा दाखिल हुए इस महल में 5 मर्द तहसीन मुरस्सा रकम थे और उन्होंने मरक्का हिंदी जुबान जनरल आमिद की दिलबस्तगी के लिए लिखी है, जिसका माखज फारसी का चहर दरवेश का किस्सा है। तहसीन ने इस किस्से को बतौर अंशा रकम किया है, जैसा कि उसके एक मारूफ नाम इंशाए नौतर्ज मरसा से भी जाहिर होता है। गिलक्रिस्ट मीर अमन के बागो बहार के अपने दबीचे बज़बान अंग्रेज़ी में लिखा है, आता हुसैन तहसीन खान की इब्तदा असल फ़ारसी से इसका तर्जमा शाया किया गया, मगर चूँकि उसकी ज़ुबान बवजह कसरत तरकीब मुहावरा फ़ारसी व अरबी मुगल्लक और काबिल एतराज़ मानी गई थी, इसलिए इस नक़स को रफ़ा करने की गरज से कॉलेज के मुलाज़मीन में से मीर अमन दहलवी ने मज़कूरा बाला तर्जमा से मवाद मुतअन तैयार किया है। एक लिहाज से नहवी साखत के तजज़िये के लिए सबसे मुस्तनद माखज़ ईसवी खान का किस्सा महर अफरोज दिलबर है, जो 1754 ईस्वी के करीब की ज़ुबान की नुमाइंदगी करता है, और दूसरी मीर अमन दहलवी की बागो बहार है, जो 1802 ईस्वी की तसनीफ़ है, जिसमें उन्होंने तहसीन की मुरसा हिंदी को उर्दू मोअल्ला की ज़ुबान में बागो बहार बनाया। अदफ जुमले में अल्फाज की तरतीब, उर्दू जुमला में फ़ाइल फ़ेल से पहले आता है अगर फ़ेल लाजिम हो, लेकिन अगर जुमले में फ़ेल मुतअद्दी हो तो पहले फ़ाइल, इसके बाद मफ़ूल और उसके बाद फ़ेल होता है। 18वीं सदी की उर्दू में फ़ारसी अरबी नहवी साखत के ज़ेर असर ये तरतीब अक्सर बदल जाती है। नंबर 1, नागा दाखिल हुए उस महल में 5 मर्द। नंबर 2, बागबान कज़ा दो कदर के ने बीच रोज़े अज़ल के। नंबर 3, गुले इशरत उसके का। नंबर 4, और कहा कि बीच गुस्ल सेहत उसकी कि जिस कदर जल्दी करेगा मूरद अनायत बेगायत होगा। नंबर 5, असबाब तिजारत का बहुत सा लाया। नंबर 6, अगर थोड़ा सा अहवाल उसका मुफस्सल बयान करो। नहवी तरकीब का ये गंजलक और ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है जब जुमला तवील होता है और उसमें कई ताबा जुमले होते हैं, जैसे ये गरी मुसाफत बईद से माशूका अपनी को क्या मदार जिंदगी मेरी का ऊपर मशाहिदा जमाल महर तमसाल उसके है, साथ लिए बतही रोजगार तिजारत पेशगी के इस तरफ को आता था। नौतर्ज मरसा 1775 ईस्वी और बागो बहार 1802 की मज़कूरा बाला मिसालों के बरअक्स किस्सा महरो अफरोज दिलबर 1754 ईस्वी के जुमलों की नहवी साखत आम बोलचाल की उर्दू से करीब तर है। सिर्फ कहीं कहीं हरूफ राब्त का इस्तेमाल फारसी नहवा का इस्तेमाल लिए हुए हैं। अखलीम हिंदुस्तान की में एक शहर था कि तिस का नानू इश्क आबाद था, तिस में हाकिम रवा उस जगह का आदिल शाह बादशाह था। हफ्त अखलीम के जो हर एक बादशाह थे, सो पेशकश और नौकरी उसकी के में सब हाजिर रहते थे, इताअत उसकी मानते थे। जहाँ तक के मुल्क उसका था, सो अदालत व इंसाफ और बख्शिश व इनामात से कोई ऐसा न था कि किसी बात से मोहताज होए। और उस शहर के बीच में कद है ईद और शादी न मालूम होती थी, क्योंकि ईद और शादी रात दिन रहती थी, और छोटा बड़ा जो उस शहर में रहता था, सो सोए सिवाय राग और नाच, ऐश और इशरत के और दूसरी बात न जानता था। मज़कूरा बाला तमाम मिसालों में हरूफ असाफत खाके की का इस्तेमाल फारसी नहवी कायदे के मुताबिक हुआ है। इससे मफर ईसवी खां मुसन्निफ किस्सा अफरोज दिलबर की भी न था, और नौकरी उसकी के में सब हाजिर रहते थे, जो उर्दू के कायदे के मुताबिक और उसकी नौकरी में सब हाजिर रहते थे होना चाहिए था। मजीद मिसालें, छोटी बेटी इमाम की से शबिस्तान उमरो दौलत उसके का लाइक मेरी नज़र के तरतीब कलाम। फाइली ने के हज़फ से इस सदी में तरतीब कलाम में फ़र्क पड़ता जाता है था, यानी मोतदी फ़ेल ऐसी सूरत में अपने फ़ाइल के साथ मुताबिकत रखता है, न कि मफ़ऊल के साथ। वो दोनों बात सुने, यानी उन दोनों ने बात सुनी, वो जवाब न दी, यानी उसने जवाब न दिया। तब अब्बास कहे, यानी तब अब्बास ने कहा। नंबर 2, फाइल जमा मोनस हो तो उसका फेल भी उसके ताबा आएगा।
کہ کشتیاں سربا مہر بیچ نظر مبارک ملکہ ماہ سیما کے گزرنیاں، نگاہوں سے نگاہیں سامنے ہوتے ہی جب لڑیاں، یہ باتیں ہوتیاں تھی کہ رنگ برنگ کی پوشاکیں پہنے ہوئے سینکڑوں پری پیکریں چولتیاں ہیں۔ بارہا وادوں کی راتیں آئیاں، تالوں نے صبح کر دکھلائیاں، عشق میں ایزا میاں سب سے پائیاں، رہ گئے آنسو تو آنکھیں آئیاں۔ میر فائل جمع مونس ہو تو صفت بھی جمع کی شکل اختیار کرے گی۔ نہ میں کہتا تھا اے ظالم کہ یہ باتیں نہیں بھلیاں۔ اردو نحو کا عام قاعدہ ہے کہ صفت اسم یا ضمیر سے پہلے آتی ہے، لیکن اکثر فارسی قواعد کے زیر اثر اس عہد میں یہ ترتیب الٹ جاتی ہے۔ باپ ہمارے نے اور جانور اقسام طرح کے خوش رنگ بیٹھے ہیں۔ اختتامیہ 19ویں صدی کے آغاز تک اردو زبان اپنی صوتیات، صرف و نحو اور کسی حد تک لفظیات کے نقطۂ نظر سے ایک ایسی شکل اختیار کر چکی تھی کہ دہلی اور اس کے باہر کے شعراء اور ادیب اس کا تتبع کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ 1793 عیسوی میں مرزا جان تیج دہلوی نے ڈھاکہ میں بیٹھ کر وہاں کے نواب کے حکم سے ایک مختصر سی معاف کیجیے گا لغت شمس البیان فی مصطلحات ہندوستان مقامی شاعروں کی رہنمائی کے لیے لکھی۔ سید انشاء اللہ خان انشا نے 1808 عیسوی میں اردو صرف و نحو پر ایک جامع اور بے مثل کتاب لکھی کہ اردو زبان کے قواعد، محاورات اور روزمرہ کے متعلق اس سے پہلے کوئی ایسی مستند اور محققانہ کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ انشا کی اس تصنیف سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں فصیح اور غیر فصیح کا معیار کیا تھا۔ ان کے خیال میں اگرچہ شاہ جہاں آباد دہلی کی زبان مستند اور فصیح ہے، لیکن یہ بھی محلہ بدلتی رہتی ہے۔ مثلا انشا کے بقول دہلی میں ہی مغل پورہ کے رہنے والے باتیں کے بجائے باتاں، تلوانے کے بجائے تلواراں، لگائیں کے بجائے لگائیاں، تھیں کے بجائے تھیاں، میرے تائیں کے بجائے مجھ تائیں کہ فصیح اس کو مجھے بولتے ہیں، تیرے تائیں کے بجائے تجھ تائیں کہ فصیح اس کو تجھے بولتے ہیں، تو ہمارے تائیں کے بجائے ہم تائیں فصیح اس موقع پر ہمیں بولتے ہیں استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح اس طرف مجھ طرف آپ طرف کی بجائے اس کی طرف میری طرف آپ کی طرف استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ لوگ کی کے علامت اضافت ہے اور ہمیشہ حذف کر دیتے ہیں۔ دریائے لطافت میں انشاءاللہ خان نے نہایت احترام کے ساتھ میر تقی میر کے لہجہ اکبر آباد و شمول الفاظ برگ گوالیار در وقت تکلم کی شہادت دی ہے۔ غرض کہ دہلی ہی میں زبان کی نوک پلک درست ہونے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ کم از کم فصاحۂ دہلی اس سے باخبر تھے، لیکن شیخ امام بخش ناسخ اور ان کے متابعین کے یہاں زبان کے غیر معیاری ہونے کا شعور تیز تر ہو گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حسب ذیل اصطلاحات قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، مضارع کے لیے تا اور اس کی شکلیں مستحکم ہو جاتی ہیں، جاتا ہے، کھاتا ہے، چلتا ہے اور جائے ہے، کھائے ہیں، مارے ہیں، متروک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ غالب نے اپنی مشہور غزل اسی ترکیب سے لکھی ہے: کھینچتا ہوں جس قدر مجھ سے وہ کھینچتا جائیے ہے۔ بعض علاقوں کی بول چال کی اردو میں یہ تاحال مروج ہے۔ نمبر 2، واو زائدہ سے مرخب افعال کی مختلف شکلیں متروک ہونے لگتی ہیں، جیسے دیوے، لیوے، ہوئے، ہوئے گا، دیویں گے، لیویں گے وغیرہ۔ نمبر 3، علامت گھا گھی گے کا مضارع کے لیے استعمال قطعاً متروک ہو گیا ہے۔ ہے گا، ہیں، ہیں گے، ہیں، ہر چند بعض علاقوں کے عوامی بولی میں یہ آج بھی شمالی ہند میں سننے میں آتی ہے۔ نمبر 4، مونس جمع اسم سے فعل کا متاثر ہونا، جو میر امن، شیر علی افسوس اور اس عہد کے دوسرے مصنفین کے یہاں مستعمل رہا ہے، متروک ہو جاتا ہے۔ بہتیاں کے بجائے بہتی ہیں، گھٹائیں چھائیاں کے بجائے گھٹائیں چھائیں۔ نمبر 5، کرائیے کے بجائے کیجیے، ہوجے کے بجائے ہو جائیے، اور پھر ہوئیے کیجیو کے بجائے کر لیو۔ نمبر 6، اسماء ضمائر میں حسب ذیل متروک ہو جاتے ہیں۔ تائیں تو، ان نے، اس نے، تجھ بن، بے تیرے، جن نے، جس نے، تجھ تیگ، تیری تیگ، تس پر، اس پر، تجھ پر، تجھ کو، مجھ، میرے، میں نے، تس، اس، ہم ہی نے، ہمیں نے، کسو، کسی، وہ جمع، یہ جمع۔ نمبر 7، حروف میں حسب ذیل متروک ہو گئے۔ آغو آگے، سیتی سے، کبھو کبھی، بیچ میں، اوپر اوپر، لیکن، ندان ہمیشہ، جوں مثل، تد تب،
نت ہمیشہ پرے الگ بن بغیر تدھر ادھر 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 مت نہ نت ہمیشہ سمیت ساتھ۔ نمبر 8، اسماء میں مخصوص اسماء جو عرصہ دراز سے مستعمل تھے متروک قرار پائے۔ دیوانہ دیوانہ، جگ دنیا، پاون ہوا، پات پتا، سجن سنم، کھوج نشان، جاگا جگہ، ماٹی مٹی، دارو دوا، شراب شور شرابہ، شورغل پرواہ پرواہ، نشا نشا نشا، لہو لہو، پتنگ پتنگا، پروانہ جائے جگہ جا، پتھروں پتھروں۔ دہلی میں غالب اور لکھنؤ میں میر انیس نے زبان کی اس اصلاح کا ہمیشہ تبتبہ نہیں کیا ہے۔ غالب نے کسو یا تو کوئی سنتا نہیں فریاد کسو کی، ہو جائیے باندھے ہیں اور جائے ہیں کہ ردیف میں ایک غزل کہی ہے، ان کے خطوط میں بوڑھا گاڑی اور سوچ بھی ملتی ہے۔ اسی طرح میر انیس نے خاندانی محاورے کا پاس کرتے ہوئے آئیاں جائیاں بجائیاں باندھا ہے اور جگہ کے بجائے جاگا لکھتے ہیں رہے، لیکن اصلاح زبان کے اثر سے بالآخر یہ دونوں بھی دامن نہ بچا سکے۔ مرزا غالب نے جاج بجا لکھنؤ اور رجب علی بیگ سرور لکھنوی کی زبان دانی کا اعتراف کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سر سید کے زمانے تک قواعد زبان کی پابندی سختی سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ الفاظ کی بے ترتیبی عام تھی۔ اردو فقروں پر اکثر دھوکہ ہوتا تھا کہ فارسی کا ترجمہ ہے۔ مصنف مضاف الیہ کو اکثر مضاف کے بعد لکھتے اور بولتے تھے، متعلقات فعل کو فعل کے بعد رکھ دیتے تھے۔ فارسی محاورات کے ترجمے اب تک مستعمل تھے۔ سر سید نے وے جمع وہ کا استعمال روا رکھا اور کر کے بجائے کر آخر وقت تک لکھتے رہے۔ انہیں سے بدعت انگریزی الفاظ کے استعمال کی چلی۔ ان کے معاصرین جو انگریزی میں بس شدبد رکھتے تھے اس کے الفاظ بے دھڑک استعمال کرنے لگے۔ صحافت نے اس رجحان کو مزید تقویت دی۔ 19ویں صدی کے رابع آخر تک اردو قواعد کی نوک پلک کی درستی ہوتی رہی اور ایک کل ہند معیار قبولیت عام حاصل کرتا گیا۔ اس کام میں نذیر احمد، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی اور شرف بڑا ہاتھ رہا۔ ہمارا تیسرا بات ہو جاتا ہے یہیں پہ ختم، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے چوتھے باب جب امیر مینائی نے اردو کی ابتدا، لسانی نظریہ اور سعید تک دیجیے اپنے میزبان ماجد کو اجازت۔ فرنگ خدا آصفہ حافظ۔ مکمل ہوئی۔ فرنگ آصفیہ نے اردو زبان کے معیارات کے تعین میں بڑی مدد کی، ہرچند داغ دہلوی اسے مشتبہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ بالآخر 1914 عیسوی میں مولوی عبدالحق نے اپنی مشہور اردو قواعد کا پہلا ایڈیشن شائع کر کے اس زبان کو ایک نیا قواعدی چوکھٹا عطا کیا۔ لفظیات کے نقطۂ نظر سے اردو میں 20ویں صدی کے رابع اول میں بہت توسیع ہوئی ہے۔ ابوالکلام اور اقبال نے اس کا دامن عربی فارسی کی جانب کھینچا تو پریم چند جیسے ادیبوں نے اس کے ڈنڈے ہندی سے ملائے دیے۔ جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمین نے اصطلاحات علمیہ کے ذریعے عربی زبان کا دہانہ اس میں کھول دیا اور اسے اس لائق بنا دیا کہ یہ اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ بنائی جا سکے۔ 1947 عیسوی میں ملک تقسیم ہوا تو اردو کے سر پر آرے چل گئے۔ مثل دکن وطن سے دور ایک بار پھر اس کو اپنا گھر بسانا پڑا۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔